اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ملائکہ اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع صبح تک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں آیت نمبر 4 میں شب قدر کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، فیہا یفرق کل امر کریم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا رزق مخلوق کو اس سال ملے گا سب لکھ دو۔ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندے کو چاہیے اس رات خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور 15ویں رات کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ شب برات کے 6 نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترتیب سے پڑھیں: 2 نوافل درازی عمر کی نیت سے، 2 نوافل دفع بلا کی نیت سے، 2 نوافل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام حاجات پوری ہوں گی۔ شعبان کی 14 تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے جو کوئی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور صدقے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے تو اسے ضرور معافی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات اس سال میں پیدا ہونے والے اور اس سال مرنے والے سارے انسانوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں شعبان کے پورے ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مرنے والے کی موت کے بارے میں اس ماہ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل کا وقت لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید نے بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا،
میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس ماہ میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں مسلسل اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے بعد سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان لی تعظیم رمضان، یعنی رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، شب برات کو میں نے اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیع شریف کے قبرستان میں پایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بطور خاص اس رات کو اٹھ کر عبادت کرنا اور قبرستان جانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیال گزرا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلاس فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات امت مسلمہ کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ امیر المومنین سید علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شعبان کی 15ویں رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس شب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلاس فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا شخص، میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو نزول اجلاس فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک یعنی شرک کرنے والے اور مشاہن امت کے بغض رکھنے والے کے، بشرطے کہ صدق دل سے کوئی طالب ہو جائے، گڑ گڑائے، سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں قیام کرے۔ امام بہقی نے سیدہ عائشہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، سوائے شرک کرنے والے، امت کے لیے بغض رکھنے والے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے، تکبر سے پاجامہ لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کے۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ پوری جنت سجا دی جائے، اس لیے کہ آج کی رات میں آسمانی ستاروں، دنیا کے دن اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ راتیں یہ ہیں:
نمبر 1 8 ذی الحج کی رات، نمبر 2 9 ذی الحج کی رات، نمبر 3 10 ذی الحج کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 شعبان کی 15ویں رات۔ امام منظری علیہ السلام نے مرفوع روایت نقل کی ہے، جس نے عید کی دونوں راتوں میں اور 15ویں شعبان کی رات کو شب بیداری کی، اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 رجب کی پہلی رات اور نمبر 5 شعبان کی 15ویں رات۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔